اس آیت مقدسہ میں دو باتیں بڑی قابل غور ہیں۔ پہلی دعا کا حصہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے پروردگار اپنے رب کریم سے عرض کرتے ہیں ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اب دل میں ایک خیال پیدا ہوا، سوال پیدا ہوا کہ ہم اپنے رب سے سیدھا راستہ مانگ رہے ہیں، تو سیدھا راستہ ہے کون سا؟ کون سا راستہ ہے جو سیدھا ہے؟ اللہ رب العالمین جل مجد الکریم نے خود قرآن مجید میں سیدھے راستے کی نشاندہی فرمائی، اور اسی آیت کریمہ میں صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلانا جن پر تو نے اپنا انعام کیا، تیرے انعام یافتہ بندے جو ہیں ہمیں ان کے راستے پر چلا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ سیدھا راستہ وہ ہے جس راستے پر اللہ کے وہ بندے چلتے رہے اور اس راستے پر چل کر انہوں نے اپنی پوری زندگیاں گزاری۔ وہ کون لوگ ہیں؟ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا، یوں میری بارگاہ میں عرض کرو صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تو نے اپنا انعام فرمایا ہمیں ان کے راستے پر چلا۔ یعنی جس راستے پر چل کر اللہ کے انعام یافتہ بندوں نے اپنی زندگیاں گزاری، اپنی زندگیاں بسر کی، جس راستے پر وہ زندگی بھر چلتے رہے، قرآن مجید سے یہ بات معلوم ہوئی کہ وہ راستہ جو ہے وہ صراط مستقیم ہے۔ صراط مستقیم ہے وہ راستہ۔ یہاں ایک بات قابل غور ہے، آپ سب جانتے ہیں اور ہر شخص کے علم میں ہے کہ سیدھا راستہ جو ہے وہ قرآن کا راستہ ہے اور وہ سنت کا راستہ ہے، کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن یہاں یہ بات غور سے سمجھیں، یہاں یہ نہیں فرمایا کہ یوں عرض کرو اہدنا الصراط المستقیم صراط القرآن والسنہ، یہ نہیں فرمایا کہ یا اللہ ہمیں قرآن اور سنت کے راستے پہ چلا۔ وہ طبقہ اور وہ گروہ اور وہ لوگ جو اولیاء کرام کی عظمت کو ماننے کے لیے تیار نہیں، ان سب کو دعوت غور و فکر دینا چاہتا ہوں اور سب کو یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ قرآن اور سنت کا راستہ یقیناً سیدھا راستہ ہے، لیکن یہاں یہ نہیں فرمایا کہ یوں عرض کرو اہدنا الصراط المستقیم صراط القرآن والسنہ، یہ نہیں فرمایا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ولیوں کی ضرورت نہیں، ہمیں بس قرآن کافی ہے، سنت کافی ہے، ولیوں کی ضرورت ہی نہیں، اور ایک آواز عام طور پر یہ انٹرنیٹ پہ نوجوانوں کے کانوں میں گونجتی ہے کہ باب شیعی کوئی نہیں۔ اگر باب شیع کوئی نہیں، اللہ کے ولیوں کا کوئی مقام اور مرتبہ نہیں ہے، تو پھر میں نوجوانوں سے عرض کروں گا، بزرگوں سے عرض کروں گا، پھر ذرا غور کرو کہ مجھے بتاؤ کہ وہ کون لوگ ہیں، وہ کون لوگ ہیں جن کے متعلق بے نیاز رب قرآن میں فرما رہا ہے کہ میری بارگاہ میں یوں عرض کرو صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پہ تو نے اپنا انعام کیا۔ اب آئیے میں اور آپ مل کر قرآن مجید سے پوچھتے ہیں کہ اس آیت میں جو فرمایا گیا وہ انعام یافتہ بندے کون ہیں، ان کی پہچان، ان کا تعارف کیا ہے، وہ کون لوگ ہیں جن کا راستہ سیدھا راستہ ہے اور جن پر اللہ نے اپنا انعام کیا ہے، وہ کون لوگ ہیں؟
تو قرآن مجید کیا جواب دیتا ہے؟ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اچھا، اللہ کریم نے انعام یافتہ بندوں کی نشاندہی فرمائی۔ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن اور سنت کافی ہے، قرآن و سنت کافی ہے، قرآن و سنت کافی ہے، ولیوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہاں غور سے سمجھیں کہ محبوبان خدا اور اللہ کے مقرب و محبوب بندے، ان سے لوگوں کو برگشتہ کرنے کے لیے، ہٹانے کے لیے لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اس لیے قرآن مجید کو سمجھنا ضروری ہے کہ قرآن تو یہ فرما رہا ہے انعم اللہ علیہم، انعام فرمایا اللہ نے ان پر۔ وہ کون ہیں؟ فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ چار طبقات کا ذکر بے نیاز رب نے قرآن میں فرمایا کہ ان پر اللہ کا انعام ہے، ان پر اللہ کا، اللہ کریم نے ان پر اپنے انعام اور اپنے لطف و کرم کی بارشیں فرمائی۔ ان میں پہلا فرمایا انبیاء کرام ہیں، نبی، والصدیقین اور صدیقین، تیسرے ہیں شہداء، چوتھے ہیں صالحین۔ اب صدیقین کون لوگ ہیں؟ حکیم الامہ مفتی احمد یار نعیمی علیہ رحمہ نے صدیقین کے بارے میں فرمایا کہ قرآن مجید میں جہاں بھی صدیق کا لفظ آیا ہے، اور صدیق کی جمع ہے صدیقین، ان سے کون لوگ مراد ہیں؟ حکیم الامہ مفسر قرآن مفتی احمد یار نعیمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اس سے مراد اونچے درجے کے اولیاء اللہ ہیں۔ اس سے مراد اونچے درجے کے اولیاء اللہ، نبی اور اللہ کے ولی، شہداء اور صالحین۔ یہ چار طبقات ایسے ہیں جن پر اللہ کریم نے اپنا انعام فرمایا اور ہمیں حکم دیا کہ نماز کے اندر ہم یہ پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ معنی کیا بنے گا قرآن کی اس آیت کی روشنی میں؟ باری تعالی ہمیں نبیوں کے راستے پہ چلانا، ہمیں ولیوں کے راستے پہ چلانا، ہمیں شہیدوں کے راستے پہ چلانا، اور ہمیں صالحین کے راستے پہ چلانا۔ نماز رب کی پڑھ رہے ہیں، نماز رب کی پڑھ رہے ہیں، اور اس نماز میں راستہ کن کا مانگ رہے ہیں؟ راستہ کن کا مانگ رہے ہیں؟ نبیوں کا، ولیوں کا، شہداء کا، صالحین کا۔ صالح بھی اللہ کے ولی ہوتے ہیں، صالحین بھی اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ لہٰذا یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے محبوبین اور مقربین کا، برگزیدہ بندوں کا اتنا مقام ہے میرے رب کریم کی بارگاہ کہ ہم نماز کے اندر اللہ کے ان مقرب و محبوب بندوں کا راستہ مانگتے ہیں۔ اس کے لیے 3 لفظ ہمیں یاد کرنے پڑیں گے۔ یہ اللہ کے غیر نہیں ہے، نبی بھی اللہ کا غیر نہیں ہوتا، وہ تو نبی اللہ، نبی اللہ کا معنی ہے اللہ کا نبی، ولی اللہ کا معنی ہے اللہ کا ولی۔ یہ تو اللہ کے ولی ہیں اور یہ اللہ کے نبی ہیں، لہذا غیر اللہ اور ہوتا ہے، نبی اللہ اور ہوتا ہے۔ جن معنوں میں لوگ غلط تاثر دیتے ہیں، قرآن اس کی تردید کر رہا ہے کہ یہ غلط بات ہے۔ یہ تو اللہ کے ولی ہیں، نبی ہیں، جن پہ اللہ کریم نے انعام فرمایا۔
یہ تو ولی ہیں جن پہ اللہ نے انعام فرمایا، یہ تو شہید ہیں جن پہ اللہ نے انعام فرمایا، یہ تو صالحین ہیں جن پہ اللہ نے انعام فرمایا۔ اب آئیے یہ بات قرآن سے میں نے اور آپ نے سمجھ لی کہ یہ اللہ کے محبوب بھی ہیں، اللہ کے مقرب بھی ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں مقبول بھی ہیں۔ یہ تین لفظ آپ کو یاد کرنے پڑیں گے۔ ہر اللہ کا ولی یہ اللہ کا محبوب بھی ہے، اللہ کا مقرب بھی ہے، یعنی اللہ کا اسے قرب حاصل ہے۔ تیسری بات، یہ اللہ کے محبوب ہیں، مقبول ہیں، یعنی اللہ کی بارگاہ میں ان کی قبولیت ہے، اللہ کی بارگاہ میں ان کی قبولیت ہے۔ اب یہ صدیقین کا ہم نے سمجھا کہ اللہ کے ولی ہیں۔ اب میں پھر آپ کو قرآن مجید کی طرف دعوت دیتا ہوں کہ میں اور آپ مل کر قرآن مجید میں غور کریں اور یہ سمجھیں کہ اللہ کے ولی ان کا مقام کیا ہے، شان کیا ہے، عظمت کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، اور دوسری بات یہ کہ ان کی علامت، ان کی پہچان اور ان کی نشانی کیا ہے۔ یہ دو چیزیں قرآن مجید سے میں نے اور آپ نے سیکھنی اور سمجھنی ہے۔ تو آئیے قرآن مجید میں سورہ یونس کی آیت نمبر 62 میں 62 آیت نمبر ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے پہلے ولی کا مقام اور مرتبہ بیان فرمایا، اور اس سے 63 آیت میں ولی کی پہچان، ان کی علامت بیان کی۔ پہلے مقام اور مرتبہ سنے۔ جن لوگ کہتے ہیں باب تشیع کوئی نہیں، تو بھئی قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کی بات سنو نا، قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ، خبردار جو اللہ کے ولی ہیں، لا خوف علیہم، ان پر خوف کوئی نہیں، ولا هم یحزنون، اور انہیں کسی قسم کا غم نہیں ہوگا۔ یہ مقام اور مرتبہ بیان فرمایا۔ پہلی بات یہ کہ یہ اللہ کے ولی ہیں، یہ اللہ کے، اور ان پر دنیا میں خوف کوئی نہیں، اور آخرت میں انہیں غم کوئی نہیں ہوگا۔ اب یہ اولیاء اللہ جو ہے، یہ ولی اللہ کی جمع ہے۔ اولیاء اللہ، ولی اللہ کی۔ اب ولی اللہ کا معنی کیا ہے؟ غور سے سنیے۔ ولیون یہ صفت مشبہ ہے، اور اس میں فاعل کا معنی دیتی ہے۔ صفت مشبہ بمعنی اس میں فاعل۔ معنی کیا ہے؟ ولیون کا معنی ہے اللہ کے قریب ہونے والا۔ اس میں فاعل کا معنی بنتا ہے صفت مشبہ۔ ولیون کا معنی ہے اللہ کے قریب ہونے والا۔ تو یہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اللہ کے، اسی لیے میں نے لفظ استعمال کیا کہ اللہ کی بارگاہ کے مقرب ہیں، یعنی اللہ کے قریب ہیں، انہیں اللہ کا قرب حاصل ہے۔ اب اس آیت کے بعد میں آپ کو حدیث قدسی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اللہ کے قریب ہوتے کیسے ہیں۔ جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں، یہ اللہ کے قریب کیسے ہوتے ہیں، انہیں اللہ کا قرب کیسے حاصل ہوتا ہے، یہ اللہ کے مقرب کیسے بنتے ہیں۔ اس سوال کا جواب بخاری شریف میں حدیث قدسی ہے، اس میں اس سوال کا جواب موجود ہے۔ غور سے سنیے۔ حدیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، کہ اللہ کا بندہ اللہ کا قرب کیسے حاصل کرتا ہے، اللہ کے قریب کیسے ہوتا ہے۔ تو حدیث بتا رہی ہے کہ وہ فرضوں کی پابندی کے بعد، فرضوں کی پابندی کے بعد نفلوں کی کثرت کرتا ہے۔ لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل۔ جو لوگ انٹرنیٹ پہ نوجوانوں کو گمراہ کرتے ہیں
یا اپنی دکانوں پہ بیٹھ کے پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ نفلی عبادت کی ضرورت نہیں، اور لوگ سر عام اب کہتے ہیں کہ یہ 5 وقت کی نماز میں جو نفل ہیں یہ نہیں پڑھنے چاہیے، نفل نہ بھی پڑھیں تو خیر ہے، نفل نہ پڑھو، لوگوں کو روکتے ہیں۔ اور بدقسمتی سے دیکھا دیکھی ہر مسجد میں یہاں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ نفل کیا، لوگ سنتیں چھوڑ رہے ہیں، صرف فرض پڑھ کے لوگ نکل جاتے ہیں، اس لیے کہ انہیں نفل کی اہمیت کا پتہ نہیں۔ انٹرنیٹ میں کوئی کلپ سنا یا کسی ایسے شخص کی بات سن لی کہ نفلی عبادت کا تو فائدہ ہی کوئی نہیں، یہ نفل ہیں نہ بھی پڑھے تو خیر ہے، لیکن ان کا فائدہ ذرا غور سے سن لیں۔ اتنا بڑا فائدہ کہ رب کریم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے بخاری شریف، وہاں بن نوافل کا لفظ ہے، نفل کی جمع ہے نوافل، تو قرب اللہ کا تو ملتا ہے فرضوں کی پابندی کے بعد نفلوں کی کثرت اور رغبت سے۔ جو بندہ آپ کو یہ کہتا ہے کہ نفل نہ پڑھو، چھوڑ دو، آپ نفل پڑھنا کسی کے کہنے پہ چھوڑ رہے ہیں۔ دین کا ایک ادنا خادم اور طالب علم ہونے کی حیثیت سے میرا فرض بنتا ہے کہ میں آپ تک یہ دین کا پیغام پہنچاؤں۔ جس کسی نے بھی اللہ کا قرب پایا تو اس نے نفلوں کی کثرت سے پایا۔ بن نوافل اس حدیث کے لفظ کو ذرا غور کریں، لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، یہ ہمیں کہتے ہیں نفل نہ پڑھو، لوگ نفل چھوڑ رہے ہیں، تو قرب ملتا ہے اللہ کا فرضوں کی پابندی کے بعد۔ پھر اگلا کام کیا ہے؟ نفلوں کی کثرت، اور نفلوں کی کثرت میں سب سے اونچا درجہ جن نفلوں کا ہے وہ تہجد کے نفل ہے، وہ تہجد۔ میں اس کو ولی نہیں مانتا جو تہجد نہیں پڑھتا۔ لوگ اس کے متعلق اگرچہ ڈھنڈورا پیٹتے رہے، لیکن قرآن و حدیث کے گہرے مطالعے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جس نے بھی درجہ پایا، جس نے بھی مقام پایا، جس نے بھی عظمت و شان پائی، اس نے تہجد کی نماز کی وجہ سے پائی۔ اس کے لیے ایک بات ذہن میں رکھیں، ہمارے اوپر کتنی نمازیں فرض ہیں؟ ہم سب پر کتنی نمازیں فرض ہیں؟ اور نبی کریم علیہ السلام پر 6 نمازیں فرض ہیں۔ بعد میں اسے حضور کے لیے بھی نفل کر دیا، لیکن حضور پہ کتنی نمازیں فرض تھی، اور ان میں 6ٹھی نماز کون سی تھی؟ تہجد۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، یہ کہتے ہیں نفل نہ پڑھو۔ میں نے تو پہلے حدیث سنائی، اب قرآن سنو۔ پھر جو نمازی نفل نہیں پڑھتے، میں نے ان کی خدمت میں نہایت ادب سے عرض کرنا ہے کہ قرب الہی اگر پانا ہے، اللہ کی رضا کے مقام تک پرواز کرنی ہے، تو جب تک آپ نفل نہیں پڑھیں گے آپ قرب الہی کی منزلوں کی طرف چل ہی نہیں سکتے۔ اس کے لیے نفل ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، یہ نفل اور نواز جو ہے اس کا فائدہ ایک حدیث شریف میں سنیں۔ یہ میرے موضوع سے متعلق تو اتنی بات تھی کہ اللہ کے جتنے ولی ہیں، حضرت غوث پاک، شہنشاہ بغداد، پیران پیر دستگیر، اتنا مقام پایا، کیسے مقام پایا؟ نفلوں کی کثرت سے مقام پایا، نفلوں کی کثرت۔ اس کی طرف میں ابھی عرض کرتا ہوں، پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ یہ ذہن سے میرے پھر اتر نہ جائے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ نفل نہ پڑھو، نمازی بھی نفل چھوڑتے جاتے ہیں، اللہ معاف کرے۔ قیامت کے دن جب فرض نمازوں کا حساب کتاب ہوگا، بخاری شریف میں روایت، کن نمازوں کا حساب ہوگا؟ سب سے پہلے اعمال کا جب حساب و کتاب ہوگا
سب سے پہلے نمازوں کا حساب ہوگا۔ آپ ہماری مسجدوں کا کیا حال ہے؟ محلے میں مسلمانوں کی تعداد دیکھ لیں اور مسجد میں نمازیوں کی تعداد دیکھ لیں، جبکہ ہمارا دین یہ بتاتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جب اعمال کا حساب و کتاب ہوگا تو جس عمل سے حساب شروع ہوگا اس عمل کا نام نماز ہے۔ میرے اور آپ کی نمازوں کا جب حساب ہوگا تو فرشتے عرض کریں گے باری تعالیٰ یہ بندہ جو ہے اس کے تو فرض ہی پورے نہیں، اس کے تو فرض نہیں پورے پڑے، اس کے اتنے فرض باقی ہیں، فرض مکمل نہیں پڑے، اس لیے کبھی قضا کر دیے، کبھی پڑھے کبھی نہ پڑھے۔ اب سنو نفلوں کا فائدہ، اگر ذرا توجہ سے سن رہے ہیں پھر آنکھیں کھول کے یہ حدیث سنو۔ اللہ کریم فرمائیں گے اس کے نفل دیکھو، اس کے کھاتے میں نفل ہیں، فرض اس کے پورے نہیں، فرض اس کے پورے۔ ہمارا رب اتنا کریم ہے، رحیم ہے، اللہ کریم فرمائیں گے اس کے نفلوں کھاتے میں نفل دیکھو، نفل ہیں۔ فرشتے عرض کریں گے ہاں باری تعالیٰ اس کے کھاتے میں کچھ نفل ہیں۔ اللہ کریم فرمائیں گے اس کے نفل اٹھا کے فرضوں کے کھاتے میں ڈال کے اس کے فرض پورے کر دو۔ کیوں جی فائدہ ہوا کہ نہیں نفلوں میں؟ تو پھر اب ان نفلوں کو چھوڑنے کو دل کرے گا جبکہ ہمارے فرض پورے نہیں ہوں گے۔ ان نفلوں کو اللہ تعالیٰ ڈال کے ہمارے فرضوں کی کمی کو پورا فرما۔ اب جس نے بھی قرب پایا کس کے ذریعے؟ نفلوں کی۔ میں پھر حدیث پڑھتا ہوں، لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، وہ نفلوں کے ذریعے میرے قریب آتا ہے۔ اب جس ہستی پاک کا آج ہم عرس منا رہے ہیں، جشن غوث الورا منا رہے ہیں، بڑی 11ویں شریف کی محفل میں ہم حاضر ہیں، ذرا غور سے سنو بھئی، ہم تو ماننے والے ہیں، ہم تو غوث پاک کے ادنا غلام ہیں، لیکن جماعت اسلامی جو ہمارے مسلک کی جماعت نہیں ہے، یہ سیاسی جماعت بھی ہے اور یہ اپنے آپ کو مذہبی بھی کہتے ہیں۔ اس جماعت کے آج کل سربراہ ہیں حافظ نعیم الرحمن۔ اس جماعت کے 2 اسکالر ہیں، ایک کا نام ہے سعید احمد گیلانی اور دوسرے جو ہیں ان کا اسد گیلانی، اور دوسرے جو ہیں ان کا نام ہے مولانا گلزار احمد مظاہری۔ اسد گیلانی اور گلزار احمد مظاہری 2 ان کے عالموں نے مل کر ایک کتاب لکھی ہے جس کتاب کا نام ہے بزرگان دین۔ کتاب کا نام ہے بزرگان۔ اب اس میں جو لکھا ہے غور سے سنیے، کیونکہ غوث پاک کی 11ویں کے محفل میں اس میں لکھا ہے کہ عبد القادر جیلانی، شیخ عبد القادر جیلانی اس پائے کے متقی تھے، اس پائے کے متقی تھے جنہوں نے 40 برس عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ کتنے سال؟ اچھا، غوث پاک کو نہیں پتہ چلا، ملا رضا آباد کی اس بد نصیب کو پتہ چل گیا کہ نفل نہیں پڑھنے چاہیے۔ غوث پاک نے تو عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، یعنی رات بھر آپ کیا کام کرتے تھے؟ نفلوں کی کثرت، نفلوں میں رات نفلوں میں گزارتے۔ یہ کنہوں نے لکھا ہے؟ جماعت اسلامی والوں نے اپنی کتاب بزرگان دین۔ غور سے سنیے، اور اس میں جو لفظ لکھے ہیں جس کے لیے میں نے اس کتاب کا ریفرنس کوڈ کی حوالہ دیا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی اس پائے کے متقی تھے کہ انہوں نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ آئیے میں اور آپ قرآن مجید کی اس آیت کی طرف آئیں جس کو میں نے بیان کیا
کہ ولی کا مقام اور مرتبہ بیان کرنے کے بعد پھر اللہ کریم نے ان کی پہچان، ان کی علامت بیان کی۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 63 میں اللہ کریم نے ان کی پہچان بتائی۔ اس کو غور سے سنیں۔ اللہ کریم نے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ ولی اللہ کے وہ ہیں جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے پرہیزگاری اختیار کی۔ وکانوا یتقون کا معنی ہے تقوی، زندگی بھر متقی رہے، تقوی والی زندگی گزاری۔ اور جماعت اسلامی کے ان دونوں اسکالرز نے کیا لکھا کہ غوث اعظم اس پائے کے متقی تھے۔ تو قرآن یہ کہتے ہیں کہ متقی جو ولی جو ہے اس کی ایک پہچان یہ ہے کہ اس کی زندگی میں تقوی نظر آئے، اس کی زندگی میں۔ اور غوث پاک کا تقوی 40 برس عشاء کے وضو سے فجر کی نماز۔ کئی لوگ یہ آپ کو کہیں گے کہ یہ کس طرح غوث پاک نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز کیسے پڑھ لی؟ بھئی قرآن تو ان کی پہچان جو بتا رہا ہے وہ ذرا غور سے سن لیں، اور اس سوال کا جواب آپ کو قرآن سے ملے گا۔ میں قرآن سے اس بات کا جواب دیتا ہوں، سنیے۔ ان کا کام ہی یہ ہے یار، ان کا کام ہی ہے راتوں کو جاگ کر نفل پڑھنا۔ یہ کہتے جی کیسے پڑھے جی؟ غوث پاک نے کیمیں پڑھ لے؟ میں کہ جس طرح رب نے قرآن میں فرمایا اس طرح پڑھ لیا۔ اب آئیے قرآن مجید ذرا سنیے۔ بے نیاز رب نے قرآن میں اولیاء اللہ کی ایک پہچان اور بیان کی۔ ایک پہچان میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ جو تہجد نہیں پڑھتا، نفل نہیں پڑھتا، ہمارا مسلک کہتا ہے، ہمارا عقیدہ اجازت نہیں دیتا کہ اس کو ولی مانے۔ اس لیے کہ جس نے بھی اللہ کا قرب پایا وہ فرضوں کی پابندی کے بعد نفلوں کی رغبت، نفلوں کی کثرت، نفلوں کا شوق اسے اس منزل پہ لے گیا کہ اللہ کریم کا وہ پیارا بن گیا اور ولی اللہ بن گیا۔ ذرا غور سے سنیے قرآن کیا کہتا ہے۔ ان کی ایک علامت تو میں نے بیان کی، الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان اور تقوی، پرہیزگاری، پرہیزگار ہوتے ہیں۔ اب دوسری نشانی جو قرآن میں اولیاء اللہ کی بیان کی گئی، ہمارے غوث پاک پیران پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ، ہم جب قرآن کے معیار پر حیات غوث اعظم کی برق گردانی کرتے ہیں تو اللہ کی عزت کی قسم ہے ان کی پوری زندگی تقوی سے عبارت نظر آتی ہے۔ لو جی قرآن ان کی ایک اور پہچان بیان کرتا ہے، الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ یہ پیغام گھر گھر پہنچانے کی ضرورت ہے۔ ہر یا رسول اللہ کہنے والے کے کانوں تک یہ آواز پہنچانا میں اپنی فریضہ سمجھتا ہوں کہ بھائی کسی کے پروپیگنڈے میں نہ آؤ، سب سے پہلے دیکھو کہ ان ولیوں کا بے نیاز رب قرآن کیا مقام بیان کرتا ہے۔ لوگ تو کہتے ہیں بابے شے ہی کوئی نہیں، لیکن اتنی بڑی شے ہے بابے کہ قرآن فرماتا ہے الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی راتیں بسر ہوتی ہیں لربہم۔ نوجوان طبقہ بیٹھا ہوا ہے، میں سب نوجوانوں سے عرض کروں گا، اس آیت میں دو حصے ہیں، دونوں میں ذرا غور کرو۔ پہلے حصے میں فرمایا ان کی راتیں گزرتی کیسے ہیں، ان کی راتیں کیسے بسر ہوتی، کیسے گزرتی۔ فرمایا الذین یبیتون، بات یبیتو رات بسر کرنا۔ بے نیاز نے فرمایا ان کی راتیں بسر ہوتی ہیں لربہم، اپنے رب کے لیے۔ اپنے ولی ہوتا ہی ہوا ہے جو راتیں اپنے رب کے لیے بسر کرے۔ ولی اللہ کو مذاق ہے؟
یہ کسوٹی ہے، قرآن نے ہمیں کسوٹی دی ہے. سونا کھرا ہے کہ کھوٹا، اس کو کسوٹی پہ لگا کے دیکھتے ہو. ہم دیکھیں کہ ولی ایک نمبر ہے، یہ بزرگ پیر بنا پھرتا ہے، آیا اس کے اندر قرآنی معیار کی کوئی جھلک بھی ہے یا نہیں؟ تو ہم تو بھائی اسے قرآن اور حدیث کی کسوٹی پہ لگا کے دیکھیں گے. اگر اس کسوٹی پہ پورا اترے گا تو سر تسلیم خم ہے جو مزاج ہے. دو چیزیں ہیں، ایک یہ کہ ان کی راتیں بسر کیسے ہوتی، دوسری بات یہ کہ کس کے لیے بسر ہوتی، اور تیسری چیز کیسے بسر ہوتی. ان دونوں سوالوں کا جواب قرآن کی آیت دے رہی ہے. قرآن بتا رہا ہے کہ اللہ کے ولی جو ہیں، مقرب ہیں، محبوب ہیں، مقبول ہیں، ان کی راتیں بسر ہوتی ہیں کس کے لیے؟ اپنے، سارے بولیں اپنے، کیونکہ یہ آیت کا معنی ہے یبیتون لربہم، ان کی راتیں بسر ہوتی ہیں اپنے رب کے لیے. دوسرا سوال یہ ہے کہ کیسے بسر ہوتی ہیں، رات کس طرح گزارتے ہیں؟ سو کے نہیں، فرمایا سجدم و قیاما. کبھی دیکھو ولی اللہ جو ہے حقیقی ولی اللہ، آپ رات کو دیکھیں گے کبھی سجدے میں نظر آئے گا، کبھی قیام میں نظر آئے گا. کبھی سجدے میں نظر آئے گا، کبھی قیام میں نظر. ہم نے یہ معیار سمجھ لیا کہ جتنی بڑی پگڑی باندھی ہو، جبہ چمکدار پہنا ہو، یہ نشانی نہیں ہے. گلے میں 5-6 تسبیحاں لٹکائی ہوں، 10 مدریاں پہنی ہوں، یہ ولی کی نشانی نہیں ہے. اور اس کی شکل دیکھو تو ایسے لگے 1 سال ہوا ہے نہائے ہی نہیں. بال دیکھو تو یوں لگے 6 مہینے سے حجامت ہی نہیں کرائی. لوگ کہتے ہیں جی یہ بڑے بابیری پہنچے ہیں. بھئی یہ نہیں ہے، ہمارا تو ان سے تعلق ہی نہیں، ہمارا ان سے تعلق ہی نہیں. ہم تو قرآن و حدیث کے معیار پہ دیکھتے ہیں فرق. آئیے حدیث سے میں نے نشانی بتائی کہ ان کی راتیں کس کے لیے بسر ہوتی ہیں اور کیسے بسر ہوتی ہیں. عبادت میں کیسے بسر ہوتی ہیں، کبھی سجدے میں، کبھی، میں نہیں کہتا، رب قرآن میں فرما سجدم و قیاما، اپنی رب کے لیے کبھی سجدے کرتے ہیں، کبھی قیام ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں. غوث پاک ایسے ہی غوث نہیں بن گئے. غوث اعظم کا یہ مقام ہے 40 برس عشاء کے وضو سے فجر کی نماز، رات بھر اللہ کی کیا کرتے ہیں؟ عبادت کرتے. ایک آیت قرآن مجید کی میں اور پیش کرنا چاہتا ہوں. مجھے کوئی سنے نہ سنے، میری تقریر پسند کرے نہ کرے، میں نے یہ سوچا ہی نہیں. اگر یہ سوچا تو پھر فائدہ کیا تبلیغ کا. میں تو پیغام حق لوگوں تک پہنچاتا ہوں، یا قرآن سناتا ہوں یا حدیث، بس. کوئی سنے نہ سنائے مجھے اس سے غرض ہی نہیں. بڑے غور سے سنیے قرآن کی آیت. ایک آیت میں علامت بیان ہوئی کہ اللہ کے ولی اور مقرب، محبوب و مقبول وہ ہیں جن کی راتیں بسر ہوتی ہیں رب کے لیے. کبھی قیام میں یعنی ہاتھ باندھ کے، کبھی کھڑے نظر آئیں گے نماز میں، کبھی سجدے میں نظر آئیں گے. لو جی دوسری آیت سنو، 26واں پارہ سورہ فتح کے آخری رکوع کی آیت، جس میں اللہ کریم نے ولایت کا سب سے اعلیٰ درجہ جو ہے وہ ہے صحابی رسول ہونا. اس سے اوپر ولایت کا درجہ ہی کوئی نہیں. اس سے آگے نبوت ہے، من النبیین والصدیقین، اولیاء اللہ. نبوت بھی ایک منصب ہے، ولایت بھی ایک منصب ہے. جس طرح نبی اللہ ایک عہدہ ہے، نبی اللہ ہونا ایک عہدہ ہے، منصب ہے، اسی طرح ولی اللہ ہونا ایک منصب ہے، ایک عہدہ ہے. غوث پاک کی جو بات سنی نا آپ نے بزرگان دین کتاب کے حوالے سے، اس کو اب میں اور آپ قرآن پہ ذرا کسوٹی پہ لگا کے دیکھتے ہیں کہ میرے غوث پاک کا مقام اور شان. 26ویں پارے میں سورہ فتح کے آخری رکوع کے اندر ولایت کا اعلیٰ ترین درجہ صحابیت ہے، صحابی رسول ہونا.
اللہ کریم حضور کے تمام صحابہ کی ایک خوبی، ایک صفت، ایک وصف، ایک امتیاز بے نیاز رب نے قرآن میں بیان کیا۔ وہ کیا ہے؟ اس آیت کریمہ میں جو لفظ ہے نا، تراہم رکعا سجدا، وہاں کیا ہے؟ سجدم وقیاما۔ یہاں دیکھیں تراہم رکعا سجدا، اللہ کریم نے اپنے محبوب کریم سے فرمایا میرے محبوب ان اپنے ارد گرد غلام صحابہ، ان کو جب بھی رات کو آپ دیکھیں گے، جب کو دن کو دیکھیں گے، تراہم جب بھی انہیں دیکھیں گے آپ، تو فرمایا سجدن وقیاما، ادھر آیا تراہم رکعا سجدا، کہ محبوب جب بھی دیکھیں گے کبھی آپ کو سجدے میں نظر آئیں گے، کبھی رکوع میں نظر آئیں گے، کبھی سجدے میں، کبھی۔ لو جی دونوں آیتوں کو ملاؤ تو بڑا لطف آتا ہے، دونوں آیتوں کو ملائیں تو بڑا لطف آتا ہے۔ وہاں فرمایا سجدم و قیاما، یہاں فرمایا سجدم رکوع۔ محبوب کبھی یہ غلام آپ کو رکوع میں نظر آئیں گے، کبھی سجدے میں نظر آئیں گے، ادھر فرمایا کبھی سجدے میں، کبھی قیام میں۔ معلوم یہ ہوا دونوں آیتوں سے یہ پتہ چلا جس نے بھی اللہ کی بارگاہ میں مقام پایا، سجدے میں، رکوع میں، قیام میں، عبادت میں پایا۔ جس نے بھی مقام پایا عبادت، یعنی اللہ کا ولی عبادت گزار۔ اسی لیے ان کے یہ تحیت الوضو کے نفل نہیں چھوڑتے، تحیت الوضو کے نفل، تحیت المسجد کے نفل، اشراق اور چاش کے نفل، مغرب کے بعد اوابین کے نفل نہیں چھوڑتے، اس لیے کہ کثرت نوافل، نفلوں کی کثرت یہ اللہ کے قرب کی منزلیں طے کرانے والا عمل ہے۔ ہر اللہ کا ولی، میرے غوث پاک شہنشاہ بغداد اس پائے کی عبادت گزار تھے کہ 40 سال آپ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز۔ لو جی ولی جو ہے اس کی ذات میں بھی نور ہوتا ہے، اس کی صفات میں بھی نور ہوتا ہے۔ لوگ سنتے ہیں قصے کہانیاں، شعر و شاعری، اسی لیے تو بیڑا غرق ہو گیا، پتہ ہی نہیں، کسی چیز کا پتہ ہی نہیں۔ وہ انٹرنیٹ پہ چخ مارے تو ہمارا نوجوان ہکا بکا رہ جاتا، اسے پتہ ہی نہیں اپنے دین و مسلک کا نہیں پتہ، اس لیے کہ دین سیکھنے کی طرف کسی کی کبھی توجہ ہی نہیں ہوئی۔ ذرا غور سے سنیں، ہم نے ولایت کے جو معیار بنائے ہوئے ہیں قرآن حدیث میں کہیں اس کا ذکر ہی نہیں۔ جس کے تعویذ سے دکان زیادہ چلنے لگے ہم کہتے ہیں بہت پہنچا ہوا بدر، یہ کس نے کہا آپ کو؟ جس کے تعویذ سے رشتہ ہو جائے کہتے ہیں پہنچی ہوئی سرکار۔ نماز کا تعارف ہو، چہرے مبارک پہ داڑھی شریف کا نام و نشان نہ ہو، بس تعویذ دیا تھا دکان چل پڑی ہے، لین لگ گئی گاہکوں، اور بھینس دودھ نہیں دیتی تھی، تعویذ لیے معیار بنا دیا۔ وہ تو اللہ کے کلام کی برکت ہے، وہ اللہ کے تعویذ اللہ کے کلام کی، ورنہ ولی ہونا اور معیار ولایت یہ غوث اعظم سے پوچھو نا، جن کے 24 گھنٹے دن اور رات کے، یہ اللہ کے ولی وہ ہیں جن کا سونا بھی عبادت ہے، جن کا سونا بھی عبادت ہے۔ یہ باوضو رات کو سونے والی ہستیاں، یہ رات کو باوضو اور زبان پر ذکر الہی جاری ہے، یہ تو عبادت ان کی ذات میں نور پیدا کرتی ہے۔ اس لیے جب میں حدیث شریف پڑھتا ہوں، دو جی ایک حدیث شریف سے پہچان، یہ ساری پہچان اور نشانیاں قرآن سے
اب حدیث سے ولی کی نشانی سنو. انٹرنیٹ پہ لوگ جتنی مرضی تصویریں چڑھائیں ملنگوں تلنگوں کی، تسمیاں گلے میں، کڑے لوہے کے پہنے ہوئے، کہتے یہ ہیں سنیوں کے پیر. وہی ہمارے پیر نہیں ہے. ہمارے پیر تو داتا گنج بخش ہیں، ہمارے پیر تو بابا فرید صاحب ہیں، ہمارے پیر تو سرکار غوث پاک شہنشاہ بغداد. داتا صاحب کے پاس ایک آدمی بیعت ہونے آیا تھا نا، 40 دن رہا تھا. کتنے دن؟ جانے لگا تو چپ کر کے بیگ اٹھایا اور بستر اٹھایا جانے. آپ فرمایا تم میرے پاس 40 دن آئے تھے، اب جا رہے ہو، تم نے آنے کا مقصد ہی نہیں بیان کیا. آئے کیوں تھے، اب جا کیوں رہے ہو؟ 40 دن تو ٹھہرے میرے پاس. اس نے کہا میں نے آپ کی بڑی شہرت سنی تھی، آپ کی بہت شہرت سنی تھی. میں آیا تھا کہ آپ کی کرامت شرامت دیکھ کے مرید ہو جاؤں، لیکن میں نے 40 دنوں میں آپ کی کوئی کرامت شرامت، اس لیے میں جا رہا ہوں. آپ نے فرمایا میری بات سن، جتنے دن میرے پاس رہے ہو کرامت تو تم نے نہیں دیکھی، لیکن ایک بات مجھے سچ سچ بتانا، جتنے دن میرے پاس رہے ہو ان 40 دنوں میں میرا کوئی ایک عمل، میرا کوئی کام، میری کوئی بات مدینے والے آقا کی سنت کے خلاف بھی دیکھی ہے؟ شریعت مطہرہ کے خلاف، دین کے خلاف میری کوئی بات، میرا کوئی کام دیکھا ہے؟ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اسے پتہ ہی نہیں تھا نا، وہ تو کرامتوں کے پیچھے چلتا پھرتا تھا. اس کی آنکھیں کھل گئیں، آنسو آ گئے. اس نے کہا واللہ، قسم کھائی اس نے کہا واللہ میرے اللہ کی عزت کی قسم، 40 دنوں کے قیام کے دوران میں نے آپ کا کوئی فعل، آپ کا کوئی کام، آپ کی کوئی بات مدینے والے آقا کے دین، شریعت اور سنت کے خلاف نہیں دیکھے. آپ کا ہر عمل عین دین، شریعت اور سنت مصطفیٰ کے مطابق. اس نے آنکھیں کھل گئی، بیعت ہوا. اور میرے داتا صاحب نے تاریخی جملہ فرمایا، دلوں پہ لکھ لو. جو کرامتیں تلاش کرتے ہیں نا وہ لکھ لو دلوں پہ، یہ نشانی نہیں ہے ولی کی. میرے داتا صاحب نے فرمایا الاستقامت فوق الکرامت. فرمایا یہ ہے 40 دن میرے پاس رہا، میرا کوئی عمل، میری کوئی فعل، کوئی بات دین شریعت کے خلاف نہیں دیکھا، یہ استقامت فی الدین ہے. فرمایا سن، استقامت کا درجہ کرامت سے کہیں زیادہ اوپر ہے. کرامت کا درجہ نیچا ہے، استقامت کا درجہ اس سے بہت اوپر ہے. تو یہ اللہ والوں کی شان. ٹھیک ہے کرامتیں لوگ سناتے ہیں، تقریروں میں سنائیں، لیکن جو اصل سمجھنے کی بات یہ ہے کہ بھائی انہوں نے استقامت اتنی اختیار کی ہے، نہ نماز کبھی جماعت کے بغیر، نہ نفل کبھی چھوٹے، نہ تہجد قضا ہوئے. اصل زندگی تو یہ ہے. لو جی اب حدیث سنیں گے تو مزہ آئے گا. ولی کی پہچان تسمیہ نہیں، بڑی سی پگڑی نہیں، جبہ نہیں، پٹکا نہیں گلے میں رومال ڈالنے سے بندہ عالم بنتا ہے. ہم نے چمکیلے رومال گلے میں دوپٹے ڈالے ہیں بیویوں پہ. نعت خوانوں کو دیکھیں، زنانہ لباس پہنتے ہیں، لوگ بلاتے ہی ان کو ہیں زیادہ. داڑھی شریف والے نعت خوان کو تو پسند ہی نہیں کرتے، کہتے یہ مولوی ہے. گلے میں یہ دیکھیں رومال لٹکا لوں تو میں عالم بن گیا ہوں. یہ کس نے کہا ہے؟ وہ لٹکانے سے عالم نہیں بنتا، عالم تو علم سے بنتا ہے. پگڑیاں باندھنے سے، ونسونیاں پگڑیاں، شکلیں ونسونی اور جبے کبے، یہ ولایت کی نشانی نہیں ہے. اللہ والو سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ شریعت مطہرہ کا کتنا پابند ہے، دین کے ساتھ کتنا وابستہ ہے، مدینے والے کی سنتوں پر کس قدر عمل کرتا ہے.
جس کی شکل ہی سنت کے مطابق نہ ہو، داڑھی شریف ہی سنت کے مطابق، کیا اس سے کیا توقع رکھو؟ آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں، حدیث شریف بتاتا ہوں، لیکن علامت بتانے والے کون ہیں؟ مدینے والے آپ۔ لو جی سنو حدیث، لطف آ جائے، کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے، دل کو سکون ملتا ہے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا، پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولی کی پہچان کیا ہے؟ ولی کی سیان نشانی، سونے نبی پاک نے فرمایا اذا رو، حدیث شریف، اذا رو ذکر اللہ، یہ وہ لوگ ہیں ان کا چہرہ دیکھو تو خدا یاد آ رہا، ان کا چہرہ دیکھو تو خدا یاد۔ لو جی حدیث سنی ہے، اگر آپ مجھے اجازت دیں اور آپ کی طبیعت مانیں تو میں قرآن کی ایک آیت نہ پیش کر دوں۔ طبیعت چاہتی ہے قرآن سننے کو یا شعر سننے کو؟ طبیعت چاہتی ہے شعر سننے یا قرآن؟ لو جی قرآن سے سنو پہچان۔ حدیث میں ولی کی پہچان کیا آئی ہے؟ اذا رو ذکر، جدوں دا چہرہ دیکھو خدا یاد آ جائے۔ لو اب قرآن سنو، قرآن نے فرمایا ولایت کا اعلیٰ ترین درجہ کون سا ہے؟ ہونے دسے بھول گئے ہو، سب تو اعلیٰ درجہ ولایت دی 24 منزلہ نے، پہلی منزل صالح اور آخری منزل صحابیت۔ لو سنو، ولی دی شان قرآن میں بھی بیان کی گئی ہے، وہ کی پہچان ہے، کی علامت ہے، کی نشانی ہے؟ فرمایا سیماہم، 26 سپارہ سورہ فتح آخری رکو، ولیاں دی ایک نشانی و پہچان ہے، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، جدو اونا دے چہریاں ہوتے دھیان مارو تے تانوں سجدے دا نور اونا دے چہریاں ہوتے نظر آئے۔ سیما وجہن چہرے نو آخ دن، وجہن دی جمع وجوہن، قرآن نے آکھیا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ او دنیا والے ہو، اللہ دے ولی تے معبود تے پیارے ہو نے جنہاں دے چہرے اتے چاہتی مارو تے سجدیاں دا نور انہاں دے چہرے اتے نظر آئے۔ تسی چمک اور شاہ نو سمجھ دو، کریمہ لایا لوشن لایا چہرے چمک میں نہیں، یہ غلط فہمی تو ہے۔ بیوٹی پارلر تے 50,000 دے کے دلہا تیار کرانا، یہ نہ نور تے نہیں، یہ چمک دمک جڑی ہے۔ میں ایک منڈے دا نکاح پڑھایا تو 2-4 دن بعد آئے مٹھائی لے کے کہ جی شادی ہوئی تے مبارک۔ میں سیانے ہی نہیں، میں کہ یار اس دیڑے تے دی شکل اور طرح دی سی، میں کہ بڑے جناب لشکے پشکے سا اس دن، آج تے جناب دا چہرہ مر جایا ہے، چال ہے گیا شادی دا۔ میں نے پتہ کہ اگلا نہیں جی وہ 50,000 روپے دے کے بیوٹی پارلر تو چہرہ چمکایا سی۔ میں کہ ولیاں دے چہرے بیوٹی پارلر نہ نہیں چمک دے، لوشن کریمہ نہ نہیں چمک دے۔ قرآن دستا تے حدیث دستی ولیاں دے چہرے عبادت نور نہ چمک دے، ولیاں دے چہرے عبادت دے۔ میں کہ پترا جے تو چاہنا تیرا چہرہ ہمیشہ چمکے نا، 5 ٹائم دا پکا نمازی بن جا تے روزانہ قرآن دی تلاوت کریا کر تے دیگر ویلے ایک تصویر دروشی پڑھیا کر۔ آج چہرہ اپنا منہ شیشے وچ ویکھ لے تے مہینے بعد پھر شیشے وچ منہ ویکھی پھر میرے نال گل کری۔ وہ 10 دیہڑے منڈے محلے دے مسجد چ اعتکاف بہندے، جڑا صحیح اعتکاف بوے نا تے وہ 10ویں دن نمازی گلاں کر دینا یار منڈے دے چہرے تے نور بڑھا، انہیں راتی بھی اٹھ کے نفل پڑھنا اعتکاف ہے جی کو صحیح بیٹھا ہوئے تے جے گپا مارن آیا ہوئے دی میں گل نہیں کردا، جڑا صحیح اعتکاف بیٹھا ہے وہ 5 ٹائم دی نماز با جماعت پہلی صف وچ امام دے پیچھے
روزانہ سویرے بھی قرآن پڑھتا ہے، زور ویلے بھی اعتکاف اثر بھی، راتی نفل پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، درود شریف پڑھتا ہے۔ جے 10 دناں وچ چہرہ چمک جاندا ہے تے جڑے ساریاں راتاں تے دن اللہ دے ذکر انہاں دے چہرے نہیں چمکدے پھر وہ ساڈے ولی تے ہیں۔ اسی مننے کرامتاں نوں، اسی یہ نہیں، اسی تے کہنے ہیں پہلے یہ عظمت سمجھو نا، انہاں دا مقام کی۔ شہنشاہ بغداد پیران پیر دستے لو جی، جنہ نور ہوندا نا چہرے وچ بھی نور، عبادت کر کر کے انہاں دی گلاں وچ بھی نور۔ ایسے ایسے اللہ دے ولی نے نہ انہاں دی سر، نہ انہاں نوں شعر پڑھن دا پتہ ہے، نہ طرز لاندے نے، لیکن وہ جدوں دین دیاں گلاں کردے موتی چڑھدے نے۔ میں ایسے ایسے ولی ویکھے نے جنہاں نہ شعر پڑھتے سن، نہ گلا، نہ طرزاں لاندے سن، گلا ہی کوئی نہیں سی، لیکن وہ جدوں گل کردے سن نا، اللہ دی عزت دی قسم مسجد بیٹھا وہ انتظار رہندا سی بھی اگوں کیڑا لفظ بول رہا ہے، اگوں انتظار ہوندا سی بھی ہے نا کیڑا لفظ بولنا ہے، کیڑی گل کرنی۔ لو جی دی وجہ کی ہے؟ عبادت دی دو قسمیں نے، کچھ عبادت فرض ہے، کچھ عبادت نفل ہے۔ جن ولی نے نا اللہ داتا صاحب تو دیکھو، سرکار غوث پاک نو دیکھو، خواجہ غریب نواز نو دیکھو۔ میں نے بندہ آکھن لگا قرآن چ نہ دے نا تے کوئی نہیں آئے، قرآن چ نہ دے۔ میں کہ توں جے اپنے پیو نے میں نے قرآن چو اذان کٹ کے بخا، مذاق بنایا لوگوں نے۔ میں کہ نا تے نہیں پر سیان دسی رب نے، نا انہاں دا قرآن 1400 سال پہلے قرآن ہوا ہے، داتا صاحب 1000 سال ہوئے۔ او علامتاں تے نشانیاں قرآن وچ بیان ہوئی ہیں، اساں جدوں ویکھیا او علامتاں داتا صاحب وچ، او علامتاں بابا فرید وچ، او علامتاں غوث پاک وچ، تے پھر دعائی خدا دی دنیا نے آکھیا بھی جنہیں ولی ویکھنا ہوئے علی اجویری نو ویکھو۔ پھر جنہ علامتاں قرآن والیاں غوث پاک وچ ویکھیا انہاں کہنا ہے غوث اعظم ہے۔ پیران پیر دستگی عبادت دیاں کنیاں قسمہ، ایک کچھ عبادت فرض نے تے کچھ عبادت نفل۔ لو جی جڑا فرضاں دی پابندی کرے او دی ذات وچ نور پیدا۔ دوڑے مائیے سن دیو تو انہوں کتھوں سمجھ آؤں۔ فرضاں دی پابندی نال کی ہوندا ہے بندے دی، ایک بندے دی ذات، ایک بندے دی صفات، صفت۔ لو جی جننے ولی نے یہ فرضاں دی پابندی کر دے انہاں دی ذات وچ نور آندا ہے، تے جدو نفلاں دے رگڑے لاندے تے راتاں نو جا کے سجدے تے قیام تے رکوع عبادت گزار ہوندے نے، انہاں دی صفات وچ بھی نور پیدا ہو جاندا ہے۔ ولی اللہ ہوندا ہی ہوئے سجنا، ولی اللہ ہوندا ہی ہوئے جدی ذات وچ بھی نور ہوئے، جدی صفات وچ بھی نور۔ میرے غوث پاک شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالی ممبر تے واز فرما رہے سن کہ غوث پاک دے باز اتنا مجمع ہوندا سی کہ 70 ہزار دا مجمع ہوندا۔ آپ مسجد بھی درس دیندے سن، مسجد تنگ پہ گئی، اگلے دن درس دا بیڑا آیا تے بندیاں نے کرسی چکی غوث پاک دی رضی اللہ تعالی۔ ایک کھلا میدان سی بغداد، اوتھے انہاں کرسی رکھ دی۔ غوث پاک کہا میری کرسی کتنے لے گئے؟ انہاں کہا جی بسیط تنگ ہو گئی، دنیا بڑی ہوئی، اساں ہوتے کھلے میدان وچ ہوتے کرسی رکھی جناب، آج ممبر ہوتے بھی باز ہوتے فرمانا۔ پھر انی خدائی ہوندی سی، 70 ہزار دا مجمع ہوندا سی تے غوث پاک بیان فرما۔ اچھا غوث پاک درس دے رہے سن تے پہلی صف وچ ایک مرید سی غوث پاک دا جیڑا خود اللہ دا ولی سی۔ غوث پاک دا مرید کی سی اللہ دا، وہ بات سندیاں سو گیا۔ ایس مسیتی تجربہ کر لے جے جمعے والے دن امام صاحب تقریر شروع کر دیں، جڑا نمازی پہلے آ جائے نا وہ پہلی صف وچ بیٹھ کے سو جاتا ہے۔ حکیم صاحب دی تقریر ختم ہوندی تے پھر وہ جاگ جاتا ہے، وہ نیندر پوری کرتا ہے تقریر ہی اپنی۔ کئی نمازی میں کہ نیندر پوری کرتا ہے۔ لو جی وہ ولی سی اللہ دا، تقریر سن لے نیندر آ گئی، سو گیا۔ انہوں دا نام سی علی بن حیثی۔ وہ جس ویلے سو گئے نا
تے غوث پاک نے انہوں ویکھیا بھی تے میرا مرید سو گیا. غوث پاک ممبر تو تھلے اتر کے دے سامنے ہاتھ بن کے کھلو گئے. 70,000 دا مجمع وہ گوڑیاں پر نے کھلو کے ویکھن توڑا چک کے بنیا کی یہ مرید دے سامنے پیر کھلوتا ہے ہاتھ بن کے. پیر بھی پیرانے پیر. لوگ حیران تے پریشان ہونا کہ گل کی ہے. پیرانے پیر تے مرید دے سامنے ہاتھ بن کے کھلوتے جنی دیر وہ ستارے غوث پاک ہیں. وہ جدو اکھ کھلی نا اچانک مرید دی انہیں اج کر کے ویکھیا غوث پاک ہاتھ بن کے کھل. وہ گھبرا گیا. گھبرائے اس واسطے کہ میں مرید ہے میرے پیر یہ میرے سامنے ہاتھ بن کے کھلوتے. گھبرایا تے غوث پاک نے دے موڑے تے ہاتھ رکھ کے چوڑیاں پر میں مریدی لا تخف اللہ ربی. او میرے مریدہ گھبرا نا مینوں سچی سچی دسی خواب وچ کی ویکھدا سی. سچی سچی دسی خواب وچ. اللہ اکبر. بندیاں نے کن چکے 70,000 بندہ. ایک غوث پاک دی کرامت سی. آپ جدو واز فرماندے سن ادو سپیکر کوئی نہیں سن ساؤنڈ کوئی نہیں سن. واز فرماندے سن جنی آواز نہ پہلا بندہ سنتا سی سامنے بیٹھا آخری بندہ بھی اسی آواز نہ سنتا. بندیاں ویکھیا بھی مکالمہ ہو گیا. غوث پاک نے فرمایا مینوں دس سچی سچی خواب وچ کی ویکھدا سی. مرید حیران رہ گیا. انہیں کہا جی میں نے خواب وچ نبی پاک دی زیارت ہو رہی سی. سونے نبی پاک دی زیارت. اچھا لوگوں نے پھر پتہ لگا بھی یہ مرید دے سامنے ہاتھ بن کے نہیں کھلوتے. مرید دے خواب وچ نبی پاک تشریف لے آئے سن تے نبی پاک دے ادب تے احترام تے تعظیم تے توقیر وچ غوث پاک ہاتھ بن کے کھلوتے. اچھا وہ خواب ہی زیارت کر رہے ہیں میرے غوث پاک جاگدیاں زیارت کر رہے ہیں کہ میرے مرید دی خواب وچ حضور دی جلوہ کری. مرید چپ ہو گیا. مرید پوچھا جو یہ سچی سچی دسی کی ویکھی. آندا جی حضور دی زیارت کر رہے ہیں. اینی جنی پوچھی سی گل کر کے چپ کر گیا. آپ نے پھر موڈے تو پھڑ کے نے چونیا پر میں اگلی گل بھی دس نا. اے اگلی گل دس تینوں غوث پاک نے تینوں نبی پاک نے فرمایا کی زیارت تے کر رہے ہیں پر اگلی گل بھی دس تینوں نبی پاک نے فرمایا کی. وہ دی آنکھاں وچ اتھرو آ گئے. انہیں کہا میرے شیخ ایڈے کامل انہوں نے پتہ ہے کہ خواب میں زیارت بھی کر رہے ہیں تائیں ہاتھ بن کے کھلوتے تائیں پوچھتے نے نا اگلی گل بھی دس کہ انہوں نے پتہ ہوئے. آپ فرمایا اگلی گل بھی دس. 70,000 بندے نے کن چکے. مرید پتہ کی آخر میں نے نبی پاک نے فرمایا علی عبدالقادر دا بوا نہ چھڑیں. عبدالقادر دا بوا تائیں تے منظور حسین صاحب ہر سال یار شریف کرانے. دنیا جان دی میرے غوث پاک دا فیض. شہنشاہ بغداد پیرانے پیر مولانا عنایت اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ تے بہت محبت دا مظاہرہ. آپ فرمان سن میرے غوث تیرے غوث. جدو غوث پاک دی شان بیان کردے سانگلے دی وڈی مسجد یا فرمان سن تیرے غوث میرے غوث آسمان والیاں دے غوث زمین والیاں دے غوث. اچھا پھر اپنے لے بچ آ کے آدھے سن غوث الارض والسماء غوث الارض والسماء. فرمان دے سن عبدالقادر جیلانی زمین والیاں دا بھی غوث ہے آسمان والیاں دا بھی غوث. تے اپنے نانا لکھ دے سن سگے غوث الورا سگے فقیر محمد عنایت اللہ قادری سگے غوث. میرے اعلیٰ حضرت نے بھی ایڈی قادری نسبت میں مرید اور سلسلہ قادری. میرے سرکار اعلیٰ حضرت فرمایا اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے. اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے. میرے گلے میں بھی رہے دور کا ڈورا تیرا. اللہ غوث پاک شہنشاہ بغداد پیران پیر دستگیر رضی اللہ. آپ نے فرمایا میرا مرید مشرق وچ ہوئے میں مغرب وچ ہوں
مینوں مدد واسطے پکارے میں اودی مدد نو پاؤن چلا غوث دا مانا ہی فریادی دی فریاد سن کے مدد نو اپڑن والا لو جی آخری گل سنو غوث دے ہر دور چ ہوئے نے تے ہر دور چ غوث ہوندے رہنے نے پر امت دا اتفاق مجدد پاک شیخ احمد فاروقی سندھی رضی اللہ آپ نے لکھیا ہے کہ امت وچ غوث اعظم ہن کوئی نہیں ہو سکتا قیامت تک سرکار دی امت وچ غوث اعظم ایک ہی نے سید عبد القادر جی دا غوث پاک دا ولیاں وچ او مقام ہے جڑا نبیاں وچ آمنہ دے لال دا مقام غوث اعظم درمیان اولیاء غوث اعظم درمیان اولیاء چو محمد درمیان انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سوا لکھ نبیاں وچ جیڑا مقام میرے آقا کریم دا آمنہ دے لال آپ دا جو مقام ہے سرکار دی امت دے ولیاں وچ وہ مقام سرکار غوث پاک شہنشاہ میرا محی الدین ابو محمد الشیخ السید عبد القادر جیلانی الحسنی والحسین میرے غوث پاک نجیب الطرفین سن دیکھو نا کنی عظیم نسبت والد ماجد دی طرفوں حسنی سید تے والدہ ماجدہ دی طرفوں حسینی سید میرے غوث پاک حسنی سید بھی نے حسینی سید کیونکہ آپ دے والد ماجد حضرت ابو صالح انہاں دا نام ابو صالح اور والدہ ماجدہ دا نام سی ام الخیر فاطمہ ابو صالح دا معنی نیکیاں دا پیو ام الخیر دا معنی نیکیاں دی ماں غوث پاک نو دے ماحول ہی نیکیاں بڑا ملے عبادت دا ماحول نورانیت دا ماحول روحانیت دا ماحول پاکیزہ مقدس ماحول ملیا والد ماجد بھی ولی ماں بھی اللہ دی ولیہ تے نانا تے بڑے اونچے درجے دے ولی سن حضرت عبداللہ صومعی میرے غوث پاک دے نانا جان بڑے بلند پایا اللہ دے ولی سن دوستو میرے غوث پاک دی یہ عرس دی محفل منظور حسین صاحب کئی سالہ تو میں آ رہے ہیں انہاں دی محبت ہر سال میں نہیں حکم کر دیں تو میرا دل خوش ہوتا ہے کہ یہ غوث پاک نہ اتنی عقیدت اتنی محبت کہ انہاں 11ویں شریف نہیں کدی چھڈی ہر سال پابندی نہ میرے غوث پاک دا عرس مناندے نے بڑی 11ویں شریف دی فاتحہ دلا دیں اللہ تعالیٰ قبول فرما کے جزا دے تسی جس محبت میں بیان سنے ہیں میری دعا ہے اللہ پاک تو انوی جزائے خیر عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمد